بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انوار شریعت کا پچھلا سبق، جس میں ہم نے نماز حاجت اور نماز تہجد کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم نماز تراویح کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور تمامی چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کتاب کا نام ہے انوار شریعت، سبق کا نام ہے تراویح کا بیان۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ تراویح سنت ہے یا نفل نماز ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے اس کا کہ تراویح مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نماز سنت ہے، اور سنت کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک غیر مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ تراویح کی نماز ہے، یعنی وہ سنت ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اب سوال ہے اگلا، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک دوسری روایتیں ہیں، لیکن فقہا اور اکثر علماء کے نزدیک 20 رکعتیں تراویح کی ہیں۔ اب سوال ہے کہ 20 رکعت تراویح میں کیا حکمت ہے، یعنی یہ رکعتیں 20 کیوں ہیں آخر؟ تو اس کے اندر کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے کہ 20 رکعت تراویح میں حکمت یہ ہے، یعنی اس کے پیچھے وجہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی سنتیں پڑھنے سے جو فرض نمازیں ہیں اور جو واجب نماز یعنی جو وتر کی نماز ہوتی ہے، ان نمازوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری سنتیں اور ہمارے نوافل کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور صبح سے شام تک فرض اور واجب کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، 6 ہو گئیں، عصر کی 4، 10 ہو گئیں، اس کے بعد 3 مغرب کی، 13 ہو گئیں، اس کے بعد میں 4 عشاء کی، تو 17 ہو گئیں، اور اس کے بعد 3 وتر کی، تو یہ ٹوٹل ہو گئیں ہماری 20 رکعتیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی کہنے کہ صبح سے لے کر شام تک فرض اور واجب جو رکعتیں ہیں وہ کل کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مناسب ہوا کہ تراویح بھی 20 رکعتیں ہوں، تاکہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض اور واجب کی رکعت کی تعداد برابر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی کہ جو تراویح میں جو 20 رکعتیں ہیں، یہ 20 رکعتیں اس لیے ہیں کیونکہ ہماری جو فرض نمازیں ہیں ٹوٹل، اس کو آپ جوڑ لیں اور وتر ملا لیں تو ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور چونکہ سنت پڑھنے سے اور نوافل پڑھنے سے ہماری جو فرض نمازیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو کمیاں رہ جاتی ہیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ نمازیں ہماری کام آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو تراویح سنت ہے، اس کی بھی رکعتیں 20 رکھی گئیں، تاکہ جن کو پورا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، اور جن سے کمپلیٹ ہونا ہے، یہ دونوں کیا ہو جائیں؟ برابر ہو جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں کس طرح پڑھی جائیں؟ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سن لیں۔ جواب، 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جائے گی، اور ہر ترویحہ یعنی 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ ترویحہ کیا ہوتا ہے؟ تو ترویحہ کہتے ہیں جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے تراویح کی نماز میں، اسی بیٹھنے کو ترویحہ بولتے ہیں۔
تو تربیہ میں کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اتنی دیر آپ بیٹھ کر تھوڑا سا ریسٹ لیں، آرام کریں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے 4 رکعت پڑھیں، پھر تھوڑی دیر آرام کریں، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا شریعت نے یہ بھی خیال رکھا کہ آپ کو لگاتار نہیں پڑھنا ہے، بالکل تھوڑا تھوڑا آپ بیچ میں گیپ دے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ تراویح کی نیت کس طرح کی جائے؟ ٹھیک ہے، جواب: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی اتنا اور زیادہ کرے۔ مقتدی کا مطلب یعنی اگر مرد ہے تو وہ جماعت سے پڑھے گا، جماعت سے پڑھے گا تو وہ مقتدی کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب مرد جو ہے جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا اور کہنا پڑے گا، کیا کہنا پڑے گا؟ پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے؟ اور خواتین چونکہ گھر میں پڑھتی ہیں تو پھر وہ گھر میں ان کو جو ہے یہ چیز نہیں کہنا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ مرد کے لیے ہے جب وہ جماعت سے نماز پڑھے گا۔ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو صرف اتنا بولنا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال ہے کہ ترویحہ پر بیٹھنے کی حالت میں چپکا بیٹھا رہے یا کچھ پڑھے؟ یعنی جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے تو اس بیٹھنے میں کچھ پڑھنا ہے یا صرف بیٹھنا ہے؟ تو سوال یہ ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اختیار ہے، یعنی آپ کو یہ اختیار دیا گیا، یہ آپ کی چوائس ہے، چاہے چپکا بیٹھا رہے، چاہے کلمہ پڑھ لے یا درود شریف پڑھے، اور عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا پڑھنا بھی بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں، آپ کو دعا نہیں یاد ہے تو آپ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اصل کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ پوری دعا مل جائے گی۔ یہاں پر تھوڑی سی آخر میں ایک آدھی لائن جو ہے یہاں پر لکھنا جو ہے شاید کہ بھول گئے ہیں۔ چلیے، اب اگلا سوال ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی تراویح کو اپنی الگ ادا کرنا ہے یا جماعت سے پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنت کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آگے لکھا ہے کہ یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلہ کے سب لوگ گنہگار ہوئے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بریء ذمہ ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا کام ہے کہ جس کو اگر تھوڑے لوگ مل کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے سر سے اس کا گناہ جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ٹل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے تراویح کی نماز پڑھ لی ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تراویح ہی پڑھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ بات جماعت کی ہو رہی ہے، تو جماعت جو ہے وہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں جماعت سے، کچھ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں، تو گناہ نہیں پڑے گا گھر میں پڑھنے والے کے اوپر، اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے مسجد میں جماعت سے
تو پھر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اب اگلا سوال ہے کہ تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ ختم کا مطلب یعنی مکمل کرنا، ٹھیک ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو جواب ہے کہ پورے مہینہ کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ میں آتا ہے، یعنی ضروری سنت ہے۔ اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے، یعنی بہتر ہے، اور 3 بار ختم کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 2 مرتبہ کوئی قرآن مجید مکمل کرتا ہے، یعنی 2 پارے پڑھاتا ہے یا 3 پارے پڑھاتا ہے، تو جتنا زیادہ قرآن مجید تلاوت ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہوگا، بشرط یہ کہ، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، یعنی کہ اگر کوئی شخص 3 پارے پڑھاتا ہے تو پھر مقتدیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وقت زیادہ لگے گا، اور مقتدی کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر 3 پارے نہ پڑھائے جائیں بلکہ ایک ہی پارہ پڑھا جائے۔ مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر امام 1 پارہ پڑھاتا ہے اور پھر بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے ہم 1 پارہ نہیں سن پائیں گے بلکہ علم تری کیفہ سے آپ تراویح پڑھا دیں، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ قرآن مجید ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر پڑھانے والا حافظ نہیں ہے تو پھر جو ہے مجبوری کی حالت میں علم تری کیفہ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید ہی مکمل پڑھا جائے۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیں اس میں سوال بہت سے ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس کا میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ اب سوال ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو بلا وجہ پریشانی کے یا صرف تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے، سستی کی وجہ سے کوئی شخص بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی بعض جو فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو آپ اس کو کھڑے ہو کر ہی ادا کریں۔ اگلا سوال ہے کہ بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بھی لوگ کرتے ہیں بہت سے کہ جب امام جو رکوع میں جانے والا ہوتا ہے تب وہ نیت باندھ کر شریک ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ٹہلتے رہتے ہیں، اپنا جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ناجائز ہے، یعنی ایسا کرنا کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے، یعنی کرنا نہیں چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی یہ کام جو ہے وہ منافقوں کا کام ہے، ایسا کسی مومن کا جو ہے کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی دشواری ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔